نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس سورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ پچھلی تین صبا، سورہ فاتر اور سورہ یاسین کی طرح یہ بھی توحید کے متعلق ہے اور اس میں بھی توحید کے ہی بارے میں درس دیا گیا ہے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ الصافات۔ آج اس میں نشست میں سورہ الصافات کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور آیت نمبر 1 سے 74 تک کی تفسیر النور بھی بیان کی جائے گی۔ تو ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا انا الہکم لا واحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینات للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملاء الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الصافات کا خلاصہ۔ سورہ الصافات مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی چوتھی مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں جو 23ویں پارے کے 5ویں رکوع سے لے کر 9ویں رکوع تک ہے۔ صافات کے معنی ہے صف باندھنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ہی صافات آیا ہے جو اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور جنات کا اللہ سے نسبی رشتہ مانتے تھے۔ قرآن کا مذاق اڑاتے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فرشتے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے صف باندھ کر اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس کے بعد توحید ذات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اصحاب کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے 9 انبیاء اور رسل علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مخلص مومن، محسن اور اللہ کے نیک وفادار بندے ہوتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت آسمان اس اعتبار سے اہمیت کا بہت عمل تھا کہ قرآن عرش معلیٰ پر لوح محفوظ سے منتقل ہو کر فرشتوں کے توسط سے زمین پر اتر رہا تھا، اور یہ امکان تھا کہ شرارتی جنات اور شیاطین قرآن کریم کے بعض احکامات کو لے کر خلط ملط اور تبدیل کر کے لوگوں میں پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے آسمان پر حفاظتی چوکیاں برج قائم کر کے فرشتوں کو ان پر معمور کر دیا تاکہ شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی شیطان چھپ کر سننے کی کوشش بھی کرتا تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اسے مار بھگاتا۔ انسان چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کڑے امتحان سے گزارا جائے گا اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جنتیوں کی عزت افزائی ہوگی جبکہ دوزخیوں کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس صورت میں ایک جنتی اور اس کے ایک جہنمی دوست کا بھی ذکر ہے۔ جنتی اپنے جہنمی دوست سے کہے گا کہ تو مجھے ہرگز گمراہ کرنے کی ہی کوشش کرتا رہتا تھا، اگر اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی آج تمہاری طرح ذلیل و رسوا ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد سلسلہ وار 9 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اللہ کی اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت اور اللہ کے رسولوں اور نیک بندوں سے مدد و نصرت کا وعدہ الہی، اور آخر میں اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی کے نزول کے وعدہ کے ساتھ
सूरत का इख्तिताम किया गया है। अब इस सूरत का मुताला करते हैं। तो आज की नशस्त में आयत नंबर 1 से 74 तक की तफसीर अल नूर पेश की जाएगी। इब्तिदा है इस सूरत की, कसम है सफ बांध कर कतार दर कतार हाजिर रहने वाले फरिश्तों की, यानी फरिश्ते हर वक्त अहकामात इलाही की तामील के लिए अल्लाह के हजूर सफ दर सफ हाजिर रहते हैं। फिर कसम है झिड़क कर डांटने वालों की, जैसे अंताकिया की बस्ती के लोग चीख से हलाक हुए थे। फिर कसम है पढ़े जाने वाले जिक्र कुरान की, बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है, यानी फरिश्तों और इंसानों का एक ही माबूद है। कुफार जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं वो सरासर झूठे हैं, क्योंकि फरिश्ते अहकामात इलाही की तामील के लिए हमा वक्त सफ़ों की सूरत में तैयार रहते हैं। माबूद वो है जो रब है आसमानों और ज़मीन का और जो इनके दरमियान है तमाम मशरकों का, यानी वो आसमानों और ज़मीन की हर जगह का मालिक है, फासले इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते हैं। बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाकर रास्ता कर दिया है और महफूज कर दिया है हर सरकश शैतान से। जिन्नात और शयातीन चूंकि निज़ाम शमसी पर यहाँ चाहे जा सकते हैं, इनमें से बाद सरकश शैतान आलम बाला की खबरें भी मालूम करते होंगे, लेकिन अल्लाह ने इनकी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए आसमान दुनिया पर नुज़ूल कुरान से पहले ही हिफाजती बंदोबस्त किया हुआ था, ताकि कुरान को शयातीन की पहुँच से दूर रखा जाए। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि वो शयातीन आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते निज़ाम शमसी से आगे, और वो जब भी ऐसी हरकत करते हैं तो इनको हर तरफ से मार पड़ती है। इनको भगाने के लिए एक मुस्तकिल अजाब है, स्वाय इसके कि जो कोई शैतान उचक कर ले भागा कोई चीज़, कुरान के इल्म की कोई खबर या आयत, तो इसके पीछे एक जलता हुआ अंगारा लगा दिया जाता है, शाब साकब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि क्या इनकी तख्लीक दोबारा जिंदा करना ज़्यादा मुश्किल है, या जो हमने इनके अलावा बड़े बड़े जराम फल्की और इनमें मौजूद एक मरबूत निज़ाम पैदा किया। इनको तो हमने एक चिकनी मिट्टी से पैदा किया है, यानी इंसान की दस्तरस सिर्फ मिट्टी तक है, इसी से खाता है, इसी में जीता है और इसी में मरता है, और क़यामत को भी इसी मिट्टी से उठा लिया जाएगा। इंसान को मिट्टी ऐसी चिपका दी गई है कि वो इस से ही बाहर नहीं निकल सकता और दावे आसमान के करता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते हैं कि इंसान कितना बेबस है, और ये कुफार मजाक उड़ाते हैं, और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो वो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब वो कुफार कोई निशानी देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कुरान तो एक खुला जादू है कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें फिर उठाया जाएगा, और क्या हमारे पहले बाप दादा को भी जिंदा कर लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, हाँ तुम ठाए भी जाओगे और तुम जलील भी होगे। बस वो एक जोरदार पुकार होगी, फिर अचानक वो जिंदा होकर देखने लगेंगे और कहेंगे कि हमारी खराबी, ये तो वही बदले यानी जजा और सजा का दिन है, हाँ ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम जुटलाते थे। फिर हुक्म दिया जाएगा, जमा कर लो इन सब जालिमों को और इनके साथी जोड़ों को, और इनको भी जो वो पूजते थे, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, फिर इनको जहन्नम के रास्ते पर लगा दो और उन्हें जरा रोको, इनसे कुछ पूछना है। ये तुम्हारे और तुम्हारे माबूदों को क्या हो गया है कि तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि आज तो वो फर्मा बरदार है। और फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे, वो कुफार कहेंगे कि तुम ही तो हम पर दाएं बाएं से आते थे। वो बातिल माबूद या शैतान कहेंगे कि तुम ही ईमान लाने वाले नहीं थे और हमारा तुम पर कोई इख्तियार नहीं था, बल्कि तुम खुद ही एक सरकश कौम थे। बस हमारे बारे में हमारे रब का कौल पूरा हो गया, अब तो हमें अजाब का मज़ा चखना ही होगा। बस हम शयातीन ने तुम्हें भी गुमराह किया और बेशक हम ही गुमराह थे। बेशक इस दिन अजाब में वो सब शरीक होंगे
بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ بے شک ان جہنمیوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر کیا چھوڑ دیں، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں اور تمام رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ بے شک اب تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تمہارے کرتوت تھے۔ مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یہی ہیں جن کی روزی مقرر ہے میوے اور عزت و تکریم نعمت والے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر عمدہ شراب کا دور چل رہا ہوگا، خدام لے کر پھر رہے ہوں گے جو بالکل سفید ہوگی اور پینے والوں کے لیے مزیدار، نہ اس میں سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی بیویاں جیسے وہ چھپائے ہوئے انڈے ہوں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا اب تم اسے ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ تو وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس سے دوزخ میں دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی گرفتار لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ کیا یہ مہمانداری اچھی یا تھور کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جس کی جڑ جہنم میں ہے، یعنی یہ جہنمیوں کی ہی خوراک ہوگا۔ اس کے خوشے شیاطین کے سروں جیسے ہوں گے، پس وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بنیں گے، پھر ان کے لیے اس پر یعنی کھانے کے بعد ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ انہوں جہنمیوں نے اپنے آبا کو گمراہ ہی پایا تو انہی کے پیچھے گمراہی میں دوڑتے چلے گئے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا جن کو خبردار کیا گیا تھا۔ وہ کفر پر اڑے رہے سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ صدق اللہ العظیم۔